بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے دو حدیثیں بیان کی تھیں۔ ایک حدیث تھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اللہ پاک اس انسان کو اپنے کام میں لے لیتا ہے، اس انسان سے کام لیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے کیسے کام لیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے مرنے سے پہلے اسے نیک کاموں کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو قریب کر دے۔ میں نے بتایا تھا قریب کرنے کا کیا مطلب ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے، اللہ والوں کے قریب کر دے، اپنے آپ کو آخرت کی تیاری کے قریب کر دے اور اپنی موت کی تیاری میں لگا رہے۔ اور بے وقوف وہ ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا رہے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں رکھے۔ آج جو حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ حدیث بڑی اہم ہے اور بڑی نصیحتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ آج ہم تم دنیا کی زندگی میں ہیں، یہاں ہم جتنی بھی چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، جتنی چاہیں نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں، لیکن جب مر گئے، قیامت کے میدان میں پہنچ گئے، پھر ہم کتنا بھی چاہیں گے تو دوبارہ ہمیں نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا اور نہ دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا، ہے نا؟ دیکھیے، اور اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اگر 5 وقت کی نماز پڑھنے لگتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت نیکیاں اکٹھی کر لی ہیں۔ حدیث سنیں پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ ان محمد ابن ابی عمیرہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عبدا لو خر على وجهه من يوم ولد الى ان يموت حرما في طاعة الله لحقره في ذلك اليوم ولا ود انہ رد الى الدنیا کما یزداد من الاجر والثواب، رواہما احمد۔ حضرت محمد بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ صحابی رسول تھے حضرت محمد بن ابی عمیرہ۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص، کوئی بندہ اپنی پیدائش کے دن سے، جس دن پیدا ہوا ہے اسی دن سے چہرے کے بل گر جائے، مطلب ہے کہ جس دن پیدا ہوا ہے اسی ٹائم سے لے کے اور جب تک اسے موت آئے، اپنے مرنے تک چہرے کے بل گر جائے، یعنی اللہ کے حضور سجدے میں گر جائے اور ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ کی عبادت ہی کرتا رہے۔ کب سے؟ جب سے پیدا ہوا ہے، جب سے لے کے وہ کب تک؟ جب تک موت آئے، تب تک ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی عبادت میں لگا دے اور اللہ کے حضور گرا رہے اور اتنی ہی عبادت کرتے کرتے مر جائے، پھر بھی قیامت کے دن اپنی اس عبادت کو وہ حقیر سمجھے گا، تھوڑی سی سمجھے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں اور پھر زیادہ سے اس سے بھی زیادہ عبادت کروں
اور اس سے بھی زیادہ ثواب حاصل کر لوں. بے شک سبحان اللہ. یہ تمنا کرے گا. کتنی عبادت کرنے والا کہ جو پیدائش کے دن سے لے کے اور مرنے تک دن رات اللہ کے حضور سجدے کرتا رہے، وہ انسان، اسے قیامت کے دن اتنی زیادہ سخت ضرورت ہوگی نیکیوں کی. تو جب اتنی عبادت کرنے والا قیامت کے دن یہ چاہے گا کہ دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں اور دوبارہ مجھے موقع مل جائے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور ثواب کما لوں، تو ہم اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اور وہ ہمارے بھائی جو بالکل مسجد کے قریب ہی نہیں آتے، جو ایک وقت بھی اللہ کے حضور سجدہ نہیں کرتے، ایک وقت بھی اپنے سر کو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتے، تو پھر ان کا دل کیا کہے گا قیامت کے دن؟ انہیں کتنی سخت ضرورت ہوگی. ہمیں چاہیے، یہ حدیث ہمیں درس دیتی ہے. اللہ کے رسول نے ایک مثال سے سمجھایا کہ مان لو کوئی آدمی پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جائے اور بڑھاپے تک اتنی ہی عبادت کرتا رہے، اور بوڑھا بھی اللہ کی عبادت میں ہو اور مرے بھی اللہ کی عبادت کرتے کرتے، تب بھی اس کا دل یہ چاہے گا کہ دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں اور پھر جانے کے بعد اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں اور زیادہ ثواب حاصل کر لوں. تو مطلب حدیث کا یہ ہے، پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بالکل بھی اللہ کے حضور سجدے نہیں کرتے، ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے. ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، ان کا دل کیا چاہے گا. لیکن یہاں تو غافل رہے اللہ کی عبادت سے، دور رہے ہم اللہ کی عبادت سے، اور قیامت کے دن اگر ہم یہ چاہیں گے بھی کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم دوبارہ دنیا میں جا کے خوب نیک کام کر لیں، تو قرآن شریف کی آیت کا مفہوم ہے پھر ہرگز دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. اس لیے جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں، ان سانسوں کو اور اس زندگی کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اور ہمارے پاس جو یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے اپنی عبادت کا، ہمیں اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانا دینا چاہیے. ورنہ اگر آج ہی ہماری سانس بند ہو گئی تو پھر ہم کوئی بھی نیک کام نہیں کر سکتے. جب تک سانسیں چل رہی ہیں، ان سانسوں کو غنیمت جان کے اور اس وقت کو اور ٹائم کو غنیمت جان کے ہمیں اپنے سروں کو اللہ کے حضور جھکانا چاہیے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے. اللہ اور رسول نے جن باتوں سے روکا ہے ہمیں ان سے رک جانا چاہیے، اور جن باتوں کا اللہ اور رسول نے ہمیں حکم دیا ہے ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو انسان تندرست توانا ہٹا کٹا ہوتا ہے 2 منٹ کے اندر لمحوں میں اس کا کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. تو ہم یا آپ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. ہم بھی اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں جو دوسرے کے ساتھ ہوئی ہے. تو ہر قدم پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں پروردگار کے حضور یہ التجا کرنا چاہیے کہ مولا مجھ میں جو چلنے کی طاقت ہے وہ تیری دی ہوئی ہے، تیرا اس پہ شکر ہے. جو بولنے کی طاقت ہے وہ تو نے دی ہے، میں اس پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں. جو دیکھنے کی طاقت ہے وہ تو نے دی ہے، میں اس پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں. پیر اٹھانے کی میری ٹانگوں میں جو صلاحیت ہے وہ تو نے عطا کی ہے، میں اس پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں. لمحہ بلمحہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، تب بھی ہم کما حق اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں. ہے نا؟ ہاں. اور آگے ایک حدیث اور دیکھیں، کتنی پیاری حدیث ہے. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون. جی
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کتنے لوگ؟ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اب وہ 70,000 لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ تو وہ سنیے، سرکار فرماتے ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ ہوں گے جو ناجائز جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے اور نہ ناجائز جھاڑ پھونک کرواتے ہوں گے۔ اس کا مطلب آپ سمجھے؟ جھاڑ پھونک دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جھاڑ پھونک وہ ہوتی ہے جس میں حرام الفاظ پڑے جاتے ہیں، شیطانوں کے خبیثوں کے نام لیے جاتے ہیں، کفریہ کلمات کہے جاتے ہیں، ایسی جھاڑ پھونک کرنا حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں، ایسی جھاڑ پھونک حرام ہے جس میں کفریہ الفاظ پڑھے جائیں، شیطانوں کے نام پڑھے جائیں، یا دوسرا کوئی حرام ناجائز کام کیا جائے۔ بس ایک بات یہ موٹی سی سمجھ لیں کہ ہر وہ جھاڑ پھونک کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو وہ ناجائز ہے۔ اور دوسری جھاڑ پھونک وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ قرآن کی آیت پڑھ کے پھونکیں یا اہل بیت کے نام پڑھ کے پھونکیں یا نیک لوگوں کے نام پڑھ کے پھونکیں یا جو دعائیں حدیث میں آئی ہیں وہ دعائیں پڑھ کے پھونکیں، تو ایسی جھاڑ پھونک کرنا اور کروانا جائز ہے۔ بے شک۔ ایسی جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج کرنا اور کروانا جائز ہے۔ ایسے ہی تعویذ کا مسئلہ ہے، قرآنی آیات کا تعویذ ڈالنا، دعائے معصورہ کا تعویذ ڈالنا جو حدیثوں میں منقول ہے، ان کا تعویذ گلے میں ڈالنا اور ڈلوانا جائز ہے۔ اور ایسا تعویذ جس میں کفریہ کلمات لکھے ہوں، ایسا تعویذ جس میں شیاطین کے نام لکھے ہوں، یا گلے میں ہڈیاں ڈالنا، الو کے ناخون ڈالنا یا لکڑیاں لٹکانا، یہ سب ناجائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات اور بتا دوں آپ کو، آج کل بڑی عام یہ بات چلی ہے کہ لوگ غیر مسلموں کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، جھاڑ پھونک کروانے جاتے ہیں بھکسوں کے پاس، ہے نا؟ غیر مسلم کے پاس تعویذ گنڈے لینے جانا، جھاڑ پھونک کرانے جانا، یہ سب ناجائز ہے۔ کیونکہ وہ کیسی جھاڑ پھونک کرتے ہیں؟ وہ تو کوئی پوجا کر کے جھاڑ پھونک کرتا ہے، کوئی جو ہے حرام کلمات، کفریہ کلمات کے ذریعے، سحر جادو کے ذریعے یہ سب کام کرتے ہیں، تو ان کے پاس جانا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس میں اسلام کی شان کو بھی گھٹانا ہے۔ بے شک۔ دوسرا دیکھ کے خوش ہوگا کہ دیکھو اس کا مذہب اتنا کمزور ہے کہ اسے اپنے مذہب میں علاج نہیں ملا تو یہ ہمارے پاس آیا ہے۔ اس میں قرآن کی شان کو گھٹانا ہے، اسلام کی شان کو گرانا ہے، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے یہ جو قرآن اتارا ہے، یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت بھی ہے اور یہ قرآن مومنین کے لیے شفا بھی ہے۔ اور قرآن شریف میں فی تبیان لکل شیء، قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے۔ ہم قرآن کے قریب تو آئیں، اگر آپ عالم یا مولانا نہیں ہیں
لیکن آپ 5 وقتہ نمازی ہیں, اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. میں پورے یقین سے کہتا ہوں آپ اگر کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر کے دے دیں گے, اللہ اس میں شفا پیدا کر دے گا, ہے نا. ہاں, اور آپ اس کا اندازہ کر لینا, آپ سچ بولنے کی عادت ڈالیں, حرام روزی سے بچیں, حلال روزی کھائیں, نماز کی پابندی کریں. آپ کسی کو بسم اللہ دم کر کے دے دینا 3 بار پڑھ کے پانی پہ, اللہ شفا دے دے گا اسے. ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی غیر کے پاس جانے کی. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کریں, اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں. جب ہم خود اللہ کے راستے سے بھٹکیں گے تو پھر ہم بھٹکتے ہی رہیں گے, ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے میری امت کے جنت میں جائیں گے. کون لوگ؟ وہ لوگ ہیں وہ جو ناجائز جھاڑ پھونک نہیں کرواتے, اور دوسرے وہ لوگ جو بدفعلی نہیں لیتے, بدشگونی نہیں لیتے. کیا مطلب اس کا؟ بدفعلی لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلی راستہ کاٹ گئی ہے, بولے اب سفر خراب ہو گیا, یہ ہے بدفعلی لینا. اگر بائیں ہاتھ میں کھجلی پڑنے لگی ہے تو بولے اب نقصان ہوگا کوئی نہ کوئی ہے, یہ ہے بدفعلی. دانے ہاتھ میں کھجلی پڑنے لگی, بولے پیسے ملیں گے اب, یہ ہے بدفعلی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے بدفعلی لینے کا مطلب. اگر دودھ گر گیا, ابلتے ابلتے دودھ گر گیا, بولے ارے اب نقصان ہو جائے گا کوئی, یہ ہے بدفعلی لینا. کسی بھی چیز, جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ حلال ہیں, جو حرام کی ہیں وہ حرام ہیں. ہمیں اپنی طرف سے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مطلب یہ چیز بری ہے, یہ چیز اچھی ہے, فلاں دن بڑھیا ہے, فلاں دن گھٹیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر 23 تاریخ میں شادی رکھ لی تو وہ شادی صحیح نہیں رہے گی, اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. یہ سب باتیں شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں, ہے نا. تو سرکار فرماتے ہیں جو ناجائز جھاڑ پھونک کرواتے ہیں اور جو ناجائز جھاڑ پھونک نہیں کرواتے اور جو بدفعلی نہیں لیتے اور اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں, تو میری امت کے ایسے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے. تو اب آپ نے دیکھا کہ جو لوگ ناجائز جھاڑ پھونک نہیں کرواتے اور جو بدفعلی نہیں لیتے اور اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں, ان کا کتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ بغیر حساب کے انہیں جنت عطا فرما دے گا. اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اگر علاج و معالجے کی ضرورت پیش آئے, نظر لگ جاتی ہے انسان کو, حدیث پاک میں ترمذی کی حدیث ہے العین حق, نظر بد حق ہے, نظر بھی ہو جاتی ہے نا. دوسری پریشانیاں بھی انسان کو آ جاتی ہے, کاروباری پریشانی آ جاتی ہے, نظر لگ جاتی ہے, ہوائی نظریں ہو جاتی ہیں انسان کو, ہے تو علاج کروانا چاہیے, لیکن جائز طریقے پہ ہم جھاڑ پھونک کروائیں. قرآنی نقش لیں, ایسی دعا کا نقش لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے نا. قرآنی آیتوں سے ہم فائدہ حاصل کریں تو یہ ہمارے لیے جائز ہے, لیکن دوسری چیزیں اس کے علاوہ جو شریعت اسلامیہ میں ناجائز ہے اس کے ذریعے جھاڑ پھونک نہ کروائیں. اور بدفعلی نہ لیں کسی بھی چیز سے کہ صاحب بلی راستہ کاٹ گئی تو ایسا ہو جائے گا, یا ہمارے ہاتھ میں کھجلی پڑ رہی ہے تو ایسا ہوگا. یہ سب دنیا والوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. آنکھ پھڑکنے سے بھی کوئی, اس سے بھی بدفعلی نہیں لینا چاہیے. ہماری باڈی کے اندر, ہمارے جسم کے اندر ایسی چینجنگز ہوتی ہیں, ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر آنکھ پھڑکنے لگتی ہے. میری آنکھ کم سے کم یہ والی 15 دن سے پھڑک رہی ہے. میں نے ایک ماہر تجربہ کار حکیم سے پتہ کیا, انہوں نے کہا کہ پیٹ خراب تو نہیں رہ رہا ہے, تو میں نے کہا ہاں قبض رہ رہی ہے پیٹ میں, بولے اسی وجہ سے پھڑک رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہمارے جسم میں ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جس کی بنیاد پہ یہ عارضے ہمیں لاحق ہو جاتے ہیں, ہے نا. اب مان لو آنکھ پھڑک رہی ہے اور اللہ نہ کرے اسی دن کوئی بات ہو گئی تو وہ اور پکا ہو جاتا ہے, بولے یہ اسی وجہ سے ہاں, ایسے لوگ کہتے ہیں. بہرحال تو اس پہ بھی ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, ناجائز جھاڑ پھونک نہیں کروانا چاہیے,
بدفعلی نہیں لینا چاہیے اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ 3 صفتیں ہم پیدا کر لیں تو امید ہے کہ اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، ادرکنا یا رسول اللہ۔ پروردگار دو عالم، تیری دی توفیق سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس ہوا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بھی پریشان حال ہو ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہوں انہیں جائز روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی روزی رزق میں، روزی روزگار میں برکتیں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔